الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، میں نے اس سے پہلی ایک مجلس کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ حج کا سفر 3 صفات کے ساتھ کیا جائے، اور ان میں سے پہلی صفت میں نے عرض کر دی تھی کہ یہ سفر محبت کا سفر ہے اور اس کو محبت کے ساتھ طے کیا جائے. اور دوسری صفت یہ کہ عاجزی کے ساتھ اس حج کے سفر کو کیا جائے. اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص کتنا عاجزی کے ساتھ جھک کر کے آ رہا ہے، کتنا یہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھ رہا ہے. حاجی کئی مرتبہ یہ کہتا ہے کہ میرا کمال ہے، میں حج کے اوپر گیا، میں حج پر پہنچ گیا، ہر ایک کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں حج پر جا رہا ہوں. فرمایا اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ میں گناہ گار حج کے قابل نہیں تھا. اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس نے میرے اوپر انعام فرمایا، رحمت کر دی کہ مجھے حج کے لیے بلا لیا، تو اس لیے عاجزی اختیار کرے اور عاجزی کے ساتھ جائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، پاک ہے وہ ذات جس تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. اس لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، اور انسان اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا تو یہ عاجزی ہے. اور حج کے سفر میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج رکھے. اور سچی بات یہ کہ انسان کو عاجزی سجتی ہے. ہم ہیں کہ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، نہ اپنی مرضی سے ہم وفات پا سکتے ہیں، اور پیدائش بھی ہوئی تو گندے پانی کے قطرے سے ہوئی، اور ہم نے مٹی میں مل کر کے مٹی ہو جانا ہے. تو پھر کہاں ہمیں یہ سجتا ہے کہ ہم بڑے بڑے بول بولیں، اور خصوصاً پھر حج کے سفر میں. تو اس لیے سفر حج کے اندر عاجزی کا اظہار کریں، اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھیں. حضرت شاہ صاحب نفیس الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچے، بہت بڑے بزرگ تھے، مگر انہوں نے جو اشعار کہیں تو ان اشعار سے بھرپور ان کی عاجزی جو ہے وہ ٹپک رہی ہے. بہت ساری خوبصورت نظمیں آپ نے فرمائیں، اور انہی میں سے ایک نظم کے چند اشعار جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جس کا عنوان ہی عاجزی عاجزی ہے. فرمایا شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینہ میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا.
مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تو فرمایا کہ حج کا سفر جو ہے وہ عاجزی کا سفر ہے، مگر آج کے حاجی کو تو بات بات کے اوپر غصہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ ٹریول ایجنٹ کے اوپر غصہ اتار رہا ہوتا ہے، کبھی جہاز لیٹ ہونے کے اوپر اس سے غصہ ہوتا ہے، بس لیٹ ہونے کے اوپر، اور کبھی ایئرپورٹ والوں پر، کبھی سعودی حکام پر، اور کبھی اپنے ساتھیوں پر۔ فرمایا کہ حاجی کو اپنے آپ کو عاجز سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا چاہیے۔ لوگ جو ہے حج کے دوران میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑ پڑتے ہیں، تو فرمایا یہ کسی طریقے سے بھی سزاوار نہیں ہے۔ حاجی کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اپنا غصہ جو ہے اس کے اوپر قابو کرنا چاہیے۔ حج کے سفر میں اپنے آپ کو مخدوم نہ سمجھیں کہ جی میں نے تو پیسے دیے ہیں اور فلاں آدمی میرے لیے یہ کرے اور فلاں میرے لیے یہ کرے۔ حج کے سفر میں اپنے آپ کو خادم بنائے، اور میں جب انسان خادم بنتا ہے تو اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ حاجی خادم بن کے جائے، سب سے زیادہ مقبول حج اس کا ہے جو سب سے زیادہ خدمت کرے گا، اور جو خود حج کرے گا اور جتنی بھی عبادت کرے گا اس کو ایک ہی بندے کے حج کا اجر ملے گا، لیکن جو جتنے لوگوں کی خدمت کریں گے تو ان سب کے حج کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اس لیے ہر حاجی کے بارے میں سمجھے کہ یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ نے مجھے بھی ان نیک بندوں کے اندر ڈال دیا ہے، اب میں ان کی خدمت کر کے اللہ رب العزت کا قرب پالوں۔ فرمایا اگر اس طرح سے حاجی حج کا سفر کریں گے تو یہ کامیاب سفر ہوگا۔ خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حج پر تشریف لے گئے، اور اس وقت حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی حج پر گئے ہوئے تھے۔ حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے قاری تھے، پاک و ہند کے سب سے بڑے قاری تھے، استاد القراء تھے، بہت اللہ والے تھے۔ تو حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے ملنے کے لیے گئے۔ قاری صاحب لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ آپ کی خدمت والی طبیعت تھی۔ قاری صاحب جب بیدار ہوئے، آنکھ کھولی، دیکھا کہ آپ ان کے پیر دبا رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً اپنے پیروں کو سمیٹ لیا اور کہا کہ میں آپ سے اپنے پیر نہیں دبوا سکتا۔ حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت آنسو آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھ سے خدمت لینے والا کوئی باقی نہیں رہا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی میں خدمت کر سکوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حج کا ارادہ کیا، اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اللہ کے گھر عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے۔ ان کے دل میں یہی آیا کہ عاجزی کا طریقہ یہ ہے کہ ہر چند قدموں کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، تو تھوڑی دیر چلتے، چند قدم رکھتے، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر چند قدم چلتے، اور پھر مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھتے۔ تو اس طرح آپ نے اپنے شہر سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، اور اس سفر کے اندر 14 سال لگ گئے۔ اور فرمایا جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو مشہور ہو چکا تھا کہ ایک بزرگ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ رہے ہیں، اور اتنے سالوں سے سجدہ کرتے کرتے اور نوافل پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ اس اللہ والے کا استقبال کرنا چاہیے۔ اس لیے سارا شہر مکہ جو ہے وہ امڑ کر کے باہر آ گیا۔
ان کو بھی خبر ملی کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ میرے استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو دل میں خیال آیا کہ یا اللہ، یہ تو عاجزی کا سفر تھا، اپنے آپ کو جھکانے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل کرنے کا سفر تھا۔ اتنے ہزار لوگ استقبال کریں گے تو عاجزی کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اتنی کمائی جو 14 سال میں کی ہے اور جو اللہ کی محبت میں چل کر کے آ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے، تو ڈر لگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، اس آزمائش سے کسی طرح سے مجھے نکال دے۔ فرماتے ہیں لوگوں نے ان کو دیکھا تو نہیں تھا اس زمانے کے اندر آج کی طرح کی سہولتیں نہیں تھی، تصویریں نہیں بنا کرتی تھی، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا اور میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو اس لیے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شکل و صورت سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تو آپ سفر کرتے کرتے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو جو لوگ استقبال کے لیے نکلے ہوئے تھے ان میں سے چند لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ابراہیم بن ادھم کو دیکھا ہے، وہ بھی آنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ فاسق اور فاجر آدمی، اس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ لوگوں نے جب یہ سنا کہ اتنے بڑے بزرگ کو فاسق اور فاجر کہہ رہے ہیں تو لوگوں نے ان کی پٹائی کی کہ تم اتنے بڑے بزرگ کو کہہ رہے ہو کہ وہ فاسق اور فاجر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ایسے ہی ہیں۔ لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور لوگ ان سے متنفر ہو گئے اور یہ چلتے چلتے مکہ میں داخل ہو گئے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ابراہیم بن ادھم مکہ میں چلے بھی گئے ہیں اور لوگ پیچھے انتظار کرتے رہ گئے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بنایا کہ جو اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے مخلوق اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو پہچان لیا اور آپ کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کیا اور اتنی محبت دی کہ اس کے بعد وہ مکہ سے واپس جا ہی نہ سکے اور باقی کی زندگی انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر ہی پوری کی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14 سال کا سفر کر کے گئے، اتنے سجدے کیے، اتنی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک گہری نظر عطا فرما رکھی تھی، ایک کشفی نظر عطا فرما دی تھی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے اوپر زبردست قسم کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، مگر حیران اس بات پر ہوئے کہ یہ تجلی جو بیت اللہ شریف پر نازل ہو رہی ہے وہی تجلی ایک بوڑھی عورت کے اوپر بھی پڑ رہی ہے۔ حیران ہوئے کہ یہ نیک عورت کون ہے، یہ بوڑھی عورت کون ہے۔ اس تجلی کو اس بوڑھی عورت پر پڑھتے ہوئے دیکھ کر کے ابراہیم بن ادھم ان کے پاس چلے گئے اور پوچھا کہ اماں آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں رابعہ بصریہ ہوں۔ انہوں نے کہا اماں سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے نگاہ دی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو تجلی اس بیت اللہ پر نازل ہو رہی ہے وہی تجلی آپ پر پڑ رہی ہے۔ یہ مقام آپ نے کیسے حاصل کیا؟ میں بھی اللہ کو ڈھونڈتا ہوا، اس کا قرب حاصل کرتا ہوا 14 سال میں یہاں پہنچا ہوں، مگر مجھے اتنا قرب نہیں ملا جو آپ کو ملا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تو جھکے ہوئے سر کو لے کر آیا ہے اور میں جھکے ہوئے دل کو لے کر کے آئی ہوں۔ تو فرمایا کہ انسان جب عاجزی سے یہ سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سفر کی قدر کو، اس کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس سفر کے اندر غصے سے اجتناب کیا جائے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نام و نمود سے اجتناب کیا جائے اور عاجزی کے ساتھ اس سفر کو کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا سفر بار بار نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔